کنڈیشن نہیں رکھی, ایک اس نے وجہ نہیں بتائی, وہ رٹی رٹائی پریزنٹیشن جو خواب میں بھی بڑبڑاتا رہتا ہوگا, خوابوں میں بھی اس کو یہی چلتا رہتا ہوگا. میں نے 2 چیزیں کہی ہمیشہ, اور یہ اس ڈبیٹ میں آنے سے پہلے میں نے رضی کے ساتھ یہ شیئر کیا. پہلی شرط یہ ہے کہ جو قادیانی ڈبیٹر ہیں وہ اپنے کسی معتبر ادارے کی نمائندگی وہ جب کریں گے تو ان کو وہ ادارہ جو ہے وہ پیشگی ایک تحریر دے گی کہ اس کی بات کو ڈساؤن نہیں کیا جائے گا, کیونکہ ان کا وتیرہ ہے. جب بھی ان کو ڈبیٹ میں منہ کی کھانی پڑتی ہے, بعد میں ان کے ادارے کہتے ہیں نہیں وہ ہماری نمائندگی نہیں کرتا تھا. دوسری یہ تھی کہ ڈبیٹ خالص قادیانی عقائد پر ہوگی, جس میں قادیانی کتب و رسائل وغیرہ میں درج تحریروں پر بات کی جائے گی. اسلام کے مسالک کے باہمی اختلاف رائے, تشریحات کا فرق سمیت ہر وہ چیز جس کا تعلق قادیانیت سے نہیں ہے وہ اس بحث کا حصہ نہیں ہوگی. یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی کہ حضرت مسیح موعود کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہمارا اختلاف صرف وفات مسیح یا چند مسائل میں ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی ذات, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, غرض کے آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ہر ایک چیز میں ہمیں ان سے اختلاف ہے. قادیانیوں کا قرآن ہمارا اس پہ اختلاف ہے, یہ اللہ کی توہین کرتے ہیں, یہ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں, یہ اہل بیت کی توہین کرتے ہیں, اس کے باوجود کافر بھی یہ ہم ہی سمجھتے ہیں. لکھا ہے جی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے, اگر قرآن موجود ہوتا تو پھر کسی کہنے کی کیا ضرورت تھی. مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے, اس لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بروزی طور پر دنیا میں مبعوث کر کے آپ قرآن شریف اتارا جائے. ان کے پچھلا ختم, اب بروزی طور پہ. پھر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی نبی آ جائے تو پہلے نبی کا علم اسی کے ذریعے ملتا ہے, یوں اپنے طور پہ نہیں مل سکتا, اور بعد میں آنے والا نبی ہر نبی کے لیے بمنزلہ سوراخ کے ہوتا ہے. پہلے نبی کے آگے دیوار کھینچ دی جاتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا سوائے آنے والے نبی کے ذریعے دیکھنے کے. یہی وجہ ہے کہ اب کوئی قرآن نہیں سوائے اس قرآن کے جو حضرت مسیح نے پیش کیا, یعنی کہ ان کا جو مرزا ہے اس نے پیش کیا, اور کوئی حدیث نہیں جو سوائے ان کے مرزے نے پیش کیا, اور کوئی نبی نہیں سوائے اس کے جو اس کی روشنی میں دکھائی دے. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اسی ذریعہ سے نظر آئے گا کہ جو اس کے مرزے کی روشنی میں دیکھا جائے گا. کہ اللہ نے مرزے سے کہا کہ تو مجھ سے بمنزلہ بیٹے کے ہے. یار ان کی ایک سمجھ نہیں آتی کہ کہیں اللہ کے ساتھ اللہ اس کے ساتھ رجولیت کر رہا ہوتا ہے, پھر 10 مہینے یہ اس کو حمل ہو جاتا ہے, پھر اسی کا بیٹا. what kind of sick mind is that? یار کوئی نارمل آدمی ہوتا ہے نا, کوئی سن کے جس کو لگے کہ یار میں کسی ایسے آدمی کو پڑھ رہا ہوں کہ جس میں میں دیکھ کے کہوں کہ یار there was a sense. آگے توہین رسالت کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ وہ لکھتا ہے کہ من مسیح زمان, من کلیم خدا, منم محمد و احمد و مجتبی باشد, کلمۃ الفصل اگین جلد 14, سارے حوالے موجود. معترض کا یہ خیال ہے کہ کلمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اس غرض سے رکھا گیا ہے کہ وہ آخری نبی ہیں, تبھی تو اعتراض کرتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے تو اس کا کلمہ بتاؤ. نادان اتنا نہیں سوچتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کلمہ میں تو اس لیے رکھا گیا کہ آپ نبیوں کے سرتاج اور خاتم النبیین ہیں, اور آپ کا نام لینے سے ہی باقی نبی خود اندر آ جاتے ہیں. ہر ایک کا علیحدہ نام لینے کی ضرورت نہیں. ہاں مرزے کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا, اور یہ کہ مرزے کی بعثت سے پہلے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم میں پہلے آگے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے, لیکن اس کی بعثت کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی. لہٰذا مرزے کے آنے کے بعد ناؤز باللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ باطل نہیں ہوتا, بلکہ پہلے شان سے جگمگانے لگتا ہے. کہ اسی لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بروزی طور پر دنیا میں دوبارہ یہ کوئی میٹافوریکل نہیں ہے, یہ کلیم کر رہے ہیں, ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے اپ گریڈڈ فارم میں یہ دوبارہ قادیان میں آئے ہیں. اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی, یعنی کہ یہ قرآن میں جو آیت ہے جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اس کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ اس میں میرا نام محمد رکھا گیا. اے قوم شیعہ اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی یعنی کہ نجات دہندہ ہے, کیونکہ میں سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے جو اس حسین سے بڑھ کر ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی تحریر پر. اچھا اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے, کیونکہ مجھے تو ہر وقت ایک خدا کی تائید مل رہی ہے, جبکہ مگر حسین پس تم دشت کربلا کو یاد کر تم روتے رہتے ہو. ہم لعنت بھیجتے ہیں ان تحریروں پہ, ہمارا جو اختلاف ہے وہ ان چیزوں پہ ہے. یہ پتہ نہیں کہاں کہ یہ ہند سندھ کے کتاب ہے کہ نہیں, وہ فلاں کتاب میں یہ لکھا تھا, بریلوی مسلک میں یہ ہے, دیوبندی مسلک میں یہ ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہماری ڈبیٹ ہو وہ اسلام ورسز قادیانیت پہ ہو. آپ مسیحیوں سے بات کریں وہ کہیں گے ہم سے بائبل سے بات کرو, آپ ہندوؤں سے بات کریں گے وہ کہیں گے وید اور گیتا پیش کرو, آپ یہودیوں سے بات کریں گے وہ کہیں گے مشنات تالمود پیش کرو, آپ سکھوں سے بات کریں گے وہ کہیں گے گرو گرنتھ پیش کرو, آپ بودھوں سے بات کریں گے وہ شاسترا پیش کرو, آپ مسلمانوں سے بات کریں وہ قرآن و سننا پیش کرو. یہ وکری دنیا میں ایک کمیونٹی آئی ہے, ان کو کہتے ہیں آؤ احمدیت پہ بات کریں, کہتے ہیں مرزا صاحب نہ پیش کرو. یہ کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات سب کو ویلکم, خوش آمدید. آج کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے میرا پینل. جو شخصیات تشریف رکھتی ہیں وہ اپنا تعارف خود ہیں, تو میں وہ تمہید اور ان چکروں میں نہیں, ڈائریکٹلی پروگرام ہم شروع کریں گے. کیسر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اہلاً و سہلاً, مرحبا, ویلکم یا اخی. وعلیکم السلام جناب, بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنی عزت بخشی. السلام علیکم کیسر بھائی, آپ کو ہمارے زیتون کے پروگرام میں خوش آمدید.
शुक्रिया। आज ये प्रोग्राम जो है वो यकीन करें चकाचौंध है। अल्लाह ताला इसमें मज़ीद बरकत डाले और आपको इस काम की मज़ीद तौफीक दे। इस दुआया कलमे के साथ मैं इस प्रोग्राम को शुरू करता हूँ। आपकी जो गुफ्तगू शराइत के मुतालिक थी, और वो शराइत तो नहीं उसमें बयान की गई, बल्कि शराइत पे कोई बात ही नहीं हुई, कोई शर्त रखी ही नहीं गई, और सवाए इसके कि जो उनके पास मवाद पहले से 20 मरतबा इस चीज़ों को मुसलमानों के साथ बात करते हुए वो कोट कर चुके हैं, वही ला के आपके सामने रख दिया कि जी ये बताएं दूसरों की तमाम चीज़ों के आप जवाब दें। आपकी स्टेटमेंट नहीं ली गई, आपका बयान नहीं लिया गया कि जिसके ऊपर बात की जाए कि देखें आप ये कहते हैं। बात ये कि जी जैद क्या कहता है, बकर क्या कहता है, मुझे सबसे पहले ये बताया जाए कि आप उनका जवाब दें कि क्या है। ना तो ये तरीक़ाकार होता है, ना ये सिलसिला होता है कि इस तरह किया जाए, बट एनीवे ये उनका तरीक़ाकार है। अब मैं थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि आपने जब अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया तो आपने कहा कि मैं ये पहले भी मुझे कहता रहता है, इनवाइट करता है, ज़बरदस्ती टैग करता है, ये चीज़ होती है। ये इसकी हरकत और आदत जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तवज्जो खींचने के लिए कि दूसरा शख्स जो एक जाना पहचाना है उसकी वजह से मेरी ज़ात के ऊपर भी कुछ थोड़ी सी रोशनी पड़ जाए, वो सामने लोगों की आ जाए, ये चीज़। ये शख्स कोई अहमदिया कल्ट का नुमाइंदा नहीं है, ये चीज़ मैं बड़े वाज़े अल्फाज में अर्ज़ कर दूं, और ये चीज़ जो है हमारे तमाम दोस्तों, सुनने जानने वालों के लिए ये जानना ज़रूरी कि इस वक्त सोशल मीडिया पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी इस कल्ट का ऑफिशियल नुमाइंदा नहीं है। ऑफिशियल नुमाइंदा की जहाँ तक ताल्लुक है, उसकी जो बात है वो ये है वो कि अगर खलीफा से नीचे का कोई लोग, इवन खलीफा भी, अगर वो बात ऐसी कर दे जो इनको पसंद नहीं या गुलाम कादियानी की तालीम के खिलाफ जाती हो, तो ये उससे भी इनकार कर देंगे। इसकी मैं आपको बेहतरीन एक मिसाल दे देता हूँ कि 53 के पाकिस्तान के अंदर जब फसादात हुए, ये सिलसिला हुआ, इनके खिलाफ तहरीक चली, तो उसमें उसके बाद जब समदानी रिपोर्ट तैयार हुई, ये लाहौर से एक रिसाला निकलता है इनका, उस रिसाले का नाम भी लाहौर है, मज़े की बात, उस रिसाले का नाम भी लाहौर। उसके एडिटर उस वक़्त थे साकिब ज़ीरवी। साकिब ज़ीरवी का ये एक हवाला दिया गया उसमें, तो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने क्लियर कट उसको डिनाई कर दिया कि वो हमारा आर्गन नहीं है, हम नहीं जानते। ठीक है, एक अहमदी का है तो हम क्या करें। मतलब कि कोई अगर वो बात कर रहा है कि जी हम पे जुल्म हो रहा है, हम ये है, तो उसको बिल्कुल, उसकी हैसियत ये थी साकिब ज़ीरवी की कि वो हर सालाना जलसे के ऊपर उसकी ओपनिंग नज़म होती थी कि उससे प्रोग्राम इनका शुरू होता था, खलीफा की तकरीर से पहले उसकी नज़म पढ़ी जाती थी, वो खुद पढ़ता था। लेकिन जब मसला आया लीगली तो डिनाई कर दिया कि ये नहीं। ये रज़ी जो है इनका कोई ऑफिशियल नुमाइंदा नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर कोई इनका सोशल नुमाइंदा नहीं। आपने, मैं कहता हूं कि बहुत बड़ा एहसान किया है उसके साथ बात करके। उस शख्स को आपने उनके अंदर हाईलाइट कर दिया कि हाँ इसकी कोई हैसियत है, ये चीज़ जो वो चाह रहा था वो उसने हासिल किया, इसमें कोई शक नहीं है। आपने इनसे बात करनी है। अगर आप देखेंगे कि कोई शख्स भी जो इनके सरबराह हैं मिर्ज़ा मसरूर साहब,
उनकी इजाज़त से कोई शख्स भी आपसे बात नहीं करने आएगा, वो किसी को नहीं इजाज़त देगा कि आपसे बात की जाए। सवाल है क्यों? तुम लोगों ने अपना मज़हब फैलाना है, तुम्हारे लोगों के बकौल के असल इस्लाम हमारे पास है, इस इस्लाम को हमने, इसी का पैसा लेते हो आप अपने सारे जितने भी मेंबर्स हैं अहमदी हजरात। तो जब तुम्हें दीन फैलाने की बात तुम कह रहे हो कि हमने उसकी इशाअत के लिए है, तो फिर सामने क्यों नहीं आते? मुसलमानों को अपने प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं बुलाते? उनको क्यों दावत नहीं देते? ये एक सवाल इनके सामने कि आप नुमाइंदगी क्यों कि इन्होंने दुनिया को ये धोखा दे रखा है कि इस्लाम के नुमाइंदा हम हैं। आपकी बात बड़ी दुरुस्त थी और ये बिल्कुल है। मैं पिछले 15-20 साल से ये बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस कल्ट का बाकायदा तौर पे एक पुर्जा रह चुका हूँ इनके निज़ाम के अंदर कि ये आइडेंटिटी थेफ्ट जो है ये इनका मेन गोल है कि हमने इस्लाम की शनाख्त को चोरी करना है, जिसमें कि ये कभी कामयाब नहीं हो सकते, होंगे ही नहीं। जब तक आप जैसे मुजाहिद हैं, यकीन करें ये बिल्कुल नहीं हो सकते। अब सिलसिला ये कि ये जो प्रोपेगेंडा करना, किसी की राय को फतवा समझना, जो ये इब्तदा में इंट्रो में जनाब हमारे फारूक साहब ने चलाया कि ये फतवे लेके कि फलां ने ये कह दिया, फलां ने ये कह दिया, फलां ने ये कह दिया कि ये चीज़, किसी की अगर राय है तो वो हमारे लिए, हम उसके मुकल्लफ नहीं हैं, हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं कि किसी ने राय कोई दी है या अपनी राय का इजहार किया है। जो भी वो शख्स कह रहा है वो ज़िम्मेदार है उस चीज़ का। सवाल ये है कि क्या कैसर राजा ने ये बात की है, कोई दावा किया है? कैसर राजा ने कोई अपना अकीदा आपके सामने रखा है? बिल्कुल नहीं। आप ये कहते हैं, कब कहा है? वो चीज़ लेके आओ। पहले, सबसे पहले होना ये चाहिए मेरे नज़दीक कि अहमदियत व कादियानियत वर्सेस इस्लाम अगर बात हो रही है तो वो बताएं कि हमारे अकायद क्या हैं, हमारी बेसिस क्या है, हम किस चीज़ पे हैं। इस्लाम के बारे में हम बताएंगे। बेशक आप कॉपी करो इस्लाम को, जो भी करना चाहते हो, लेकिन अपनी ज़ुबान से तो लेके आओ। सो ये चीज़ें जब नहीं हुई, मेरा ख्याल है कि मेरी गुफ्तगू लंबी हो जाएगी इस तरह। तो इस पे जो कुछ सिलसिला हुआ, आज हम उसके ऊपर कि ये इनकी तरबियत कैसे करनी है, इनको जो बताना है कि गुफ्तगू कैसे की जाती है और उसका तरीक़ाकार क्या होता है। आप इनका ये देख लें कि अगर इनकी, आप ये कह लें यूट्यूब चैनल पे चले जाएं तो यकीन करें राजा साहब, इनका वो देख के जो थंबनेल्स बने हुए हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि धोखा और दजल और व्यूज़ के लिए हैं। अदरवाइज अगर ये कोई पैगाम देना चाहें, अगर इनके पास कोई इखलाकियात का कोई एक रमक भी हो, तो ये इस तरह नहीं, ये जिस इल्मी एकेडमिक अंदाज और इखलाकी जो असूल हैं उनको मद्देनज़र रख के अगर ये कोई भी बात करे तो इनकी बात सुनी जा सकती है। मैं इसी के साथ राजा साहब, आई हैंड ओवर टू यू द माइक प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़ैतून एफएम का। अच्छा, मैं कुछ कहूँ इससे पहले, ये पॉसिबल है कि वो पहले हमारा वो जो पैनल व्यू एक बना हुआ था, अगर वो रीइंस्टेट हो जाए, उससे बात करने में बहुत ज़्यादा यानी आसानी हो जाती है। फील लाइक कि आप एक पैनल से गुफ्तगू हो रही है। शुक्रिया सर। देखिए, गुजारिश ये है कि आपने जो फरमाया कि इस वक्त इनका कोई ऑफिशियल नुमाइंदा नहीं है, मुझे तो शेख साहब ये लगता है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी भी इस मज़हब का ऑफिशियल नुमाइंदा नहीं है। तो अगर ये होता तो ये उसको इतना छुपाते ना उस पे बात करते हुए शर्माते ना। तो सही बात है। ये मेरा ख्याल है जी, ये इस वक्त नुमाइंदगी से महरूम एक कल्ट है। बहरहाल मैंने इससे बात की कि बहरहाल इस वक्त कादियानियत के हवाले से जिन लोगों ने कोई ना कोई एक मैदान संभाला है, उनमें ये एक शख्स भी है। और फिर ये कि जो इनके बड़े कुछ डिबेटर्स हैं, वो भी मैंने 2-1 मरतबा देखे। मुझे उस वक्त तो अंदाज़ा नहीं था वो बड़े डिबेटर हैं, बाद में पता चला कि ये भी बड़े लोग हैं उनके।
تو ایک انڈورسمنٹ کی ایک نظر آیا, کچھ پرانی اس کی کوئی ویڈیو نظر آئی ان کا جو پہلے جو خلیفہ تھا غالباً, اگر میں مجھے ٹھیک یاد آ رہا ہے, کہ وہاں سے کچھ لوگوں نے یہ بھی تاثر دیا کہ یہ بہت زیادہ قریب ہے, بڑا منظور نظر ہے. چلے جو بھی ہے, میرا اس سے لینا دینا نہیں ہے. مین چیز یہ ہے کہ جب آپ نے قادیانیت پہ بات کرنی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں قادیانیت کے علاوہ ہر چیز پہ بات کروں گا. آپ نے قادیانیت پہ بات کرنی ہے. اب کوئی بھی چیز, جب آپ کسی چیز پہ آپ ایک اسٹیک کلیم کرتے ہیں تو ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کی ٹرمز کو ڈیفائن کریں, اس کی حدود کو آپ ڈیفائن کریں. جیسے مثال کے طور پہ اسرائیلیوں سے جب بات ہوتی ہے تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس کیا ایگزسٹنس کا رائٹ نہیں ہے. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا وہ اسرائیل بتاؤ تو صحیح نا, جو تمہارا رائٹ آف ایگزسٹنس ہے وہ کہاں پہ ہے, ذرا اس ملک کے بارڈر تو بتاؤ. اب وہ مرتے مر جائیں گے, بارڈر نہیں بتائیں گے. اس لیے اگر انہوں نے بارڈر کرنٹ والے بتا دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسٹ بینک غزہ سے وہ اور القدس سے لارجلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ہمارے نہیں ہیں. اور اگر ان کو انکلوڈ کریں تو پھر جو باقی ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ تم نے پورے فلسطین پہ قبضہ کرنا ہے, وہ سارا ڈرامہ ایکسپوز ہو جائے گا. تو باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی, پہلے اپنا بارڈر تو بتاؤ نا, کہاں پہ تم نے ایگزسٹ کرنا ہے, کس بارڈر کے اندر ایگزسٹ کرنا ہے تم نے. قادیانیوں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی کہ فقہی مسائل میں کیا ہے, باقی چیزیں. پہلے وہ بارڈر تو ہم ڈیفائن کر لیں کہ ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ایک آخری کتاب نازل کی ہے جس کے بعد ہدایت قیامت تک وہی رہنی ہے اور کوئی نئی ہدایت نہیں آنی ہے. جب تم کہتے ہو کہ نہیں ہمارے پاس ایک اپنا قرآن ہے, یا ایٹ لیسٹ جو کرنٹ قرآن ہے اس کی سمجھ صرف ہمارے پاس ہے اور یہ ہمارے پاس صحیح ہے کہ باقی سارے گمراہ ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور تم ایک نہیں ہیں. اب تم جب یہ کہتے ہو کہ حدیث اب وہی ہے جو ہم سمجھائیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اور تم اب ایک نہیں ہیں. ہمارے کور اسلام جس چیز پہ, یہ جن چیزوں میں سے ایک ہے ختم نبوت جن پہ کھڑا ہے, جب تم اس سے ڈپارٹ کر جاتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تم سے فقہ ڈسکس نہیں کرنی, کوئی کتاب ڈسکس نہیں کرنی, ہم نے تم سے یہ ڈسکس کرنا ہے. اس کی طرف آپ تم آتے نہیں ہو. اور I'm sorry, I can't give you any respect. I'm very hostile towards the idea کہ بائی ڈیفالٹ آپ ہمیں اپنے جیسا سمجھ لیں, چلے آپ باقی جو بھی ڈسکس کرتے ہیں. وہ بھی مسلمانوں کے آپس کے مسالک کے اختلافات ہیں, تو ہمارا ایشو ہے نا. میری ایتھیسٹ سے بحث ہوتی ہے, ایتھیزم کے بھی کئی فرقے ہیں, ایتھیزم کے اندر سیکولرزم کے تو پھر کئی فرقے ہیں اس کے اندر. میں تو کبھی فرقے ڈسکس کرنے نہیں بیٹھا ان کے. کسی ایگنوسٹک سے بات ہوتی ہے, میں تو کبھی نہیں کہتا, یا کبھی وہ کہتا ہے دیکھو یار تمہارے فلاں مسلک میں یہ لکھا ہے فلاں میں, دیٹس ناٹ یور پرابلم, ہمارا ایشو ہے. تو ان کا یہ جو ایک طریقہ کار ہے, میرے خیال میں اس کو روتھلیسلی سپریس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مسائل وہ ہماری حد تک ہیں, تم ہمیں اپنی قادیانیت کا حساب دو گے. اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں نے قادیانیوں کے فرقوں کی بات کرنے کی شروع کی تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہ چھوڑ کے چلا ہی گیا وہاں سے. So that's how fragile the whole cartel is. جی فاروق میاں عامر ہیں؟ عامر بھائی آپ موجود ہیں؟ جی 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 حاضر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیٹ سنبھالیں, پروگرام آپ کے ہاتھوں میں ہے, میں آج نہیں بول پاؤں گا. نہیں سر, نہیں. آج سب سے پہلے تو پراپرلی سب کو سلام پیار بھرا, مسلمان دوستوں کو پپی اور جپی کے ساتھ, اور کیسر بھائی کو دست بستہ سلام. اور ایک بار پھر کیسر بھائی کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے ماشاءاللہ. کل بھی ملاقات ہوئی, بہت کچھ کہا. آج پھر اپنے گھر ملاقات ہو رہی ہے. یعنی سب گھر اپنے ہی ہیں الحمدللہ, مگر زیتون ایف ایم جو ہے یہ میرا, یہ سمجھ لیں یہ میرا نانکا ہے. تو عزیز ہوتے ہیں نواسوں کو, تو یہ میرا نانکا ہے, میرا اپنا گھر الحمدللہ. میں یہاں پہنچا, ایک شیخ صاحب ان کو ظاہر خیر بھی, اور اگر شیر کا سہارا لوں تو یہ کہہ سکتا ہوں میرا گرد کی ہوا میں اڑنا, وہ میرا گرد کی مانند ہوا میں اڑنا, پھر اسی گرد سے پیدا میرا لشکر ہونا. در بدر ٹھوکریں کھائیں تو یہ معلوم ہوا گھر کسے کہتے ہیں, کیا چیز ہے بے گھر ہونا. بات آپ خاموش ہو گئے یا آپ کی آواز فاروق خاموشی سے اپنے شعر کو انجوائے کر رہے ہیں؟ تو ہم نے بھی انجوائے کیا, لیکن میں مائک میوٹ پہ تھا, شاید آپ کو آواز نہ آئی ہو. عامر آپ کی آواز نہیں آ رہی. آواز چلی گئی ہے جی.
आ आ गई गई है आ गई दोबारा जी। वापस आ गई। अब आ गए हैं। अच्छा आ गई है, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या मामला था, मेरी आवाज क्यों चली गई। खैर, अच्छा तो अल्लाह जज़ाए खैर दे कि ये महफिल दोबारा सजी, और इस निस्बत से सजी के रजीउल्लाह नोमान नामी एक माजूर शख्स है। जब यहाँ मैं कह रहा हूँ माजूर शख्स, तो ये लुग़वी भी है और इस्तिलाही भी है, रूहानी भी है और इल्मी भी है, दीनी भी जिली है बरूजी तो और नहीं, मजहबी। हाँ जी जिली बरूजी तो नहीं। वो वो भी कहा जा सकता है, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो अब ये वो शख्स है जिसके साथ कैसर अहमद राजा साहब की 2 दिन कबल गुफ्तगू हुई है, परसों, पिछली परसों। उस गुफ्तगू में जिन लोगों ने वो देखी, आपको इल्म है, नहीं तो सामने आपके रिव्यू स्टार्ट में प्ले हो चुका था ट्रेलर की सूरत में। ये गुफ्तगू दोस्तों, आई रिपीट, टर्म्स एंड कंडीशंस थी, ना कि किसी मौजू पर डिबेट। ये शराइत तय होनी थी, ये आपने भूलना नहीं है। लिहाजा आम अहमदी को ये बात, आम कादियानी को ये बात समझनी चाहिए कि अगर आप लोग वाकईतन इल्मी लोग हैं जो मुकालमा मुनाजरा के उसूल से वाकिफ हैं, और आप तो एक ऐसे सो कॉल्ड मुतनब्बी के मानने वाले हैं जो कहता था कि मैं तो मुनाजर हूं, बड़ा मैं तो बड़े मुनाजरे करता हूं, मेरे जैसे तो कोई उसूल ही तय नहीं करता, मेरे जैसे तो कोई दलील नहीं देता, ये मिर्जा गुलाम कादियानी के दावे रहे। उस बंदे के मानने वाली उम्मत में से टर्म्स एंड कंडीशंस का फर्क नहीं पता चलता इन लोगों को, और कूद पड़े डिबेट करने के लिए बगैर टर्म्स एंड कंडीशंस को तय किए। रजी, इसमें कोई शक नहीं कि जैसे शेख साहब ने कहा है कि जमात का एक टाउट तो हो सकता है, जमात का एक पपेट तो हो सकता है, मगर ये जमात के लिए वही हैसियत रखता है जो हैसियत स्टपनी की होती है। जब मुश्किल हालात के अंदर, मुश्किल मामलात के अंदर प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के ऊपर चलाना हो, तो इस जैसे अफराद, रजी जैसे, ये काम करते दिखाई देते हैं। स्पेसिफिकली मुसलमानों के मामले में नफरत पैदा करनी हो, खास तौर पर मुस्लिम रियासत बिलउमूम और बिलखुसूस पाकिस्तान की रियासत को डैमेज करने के लिए, डेंट डालने के लिए जमात अहमदिया के ये टाउट सोशल मीडिया के ऊपर काम करते दिखाई देते हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से मुसलमानों के आपसी इख्तलाफ, उलमा के फिक्ही फरूई इख्तलाफ, तहकीकी इख्तलाफात, इसी तरीके से मकातब फिक्र के समाजी या मुआशरती या सियासी इख्तलाफ, उनको ये उठाकर ये शख्स का फितरत रही है, इसका वतीरा रहा है, ये मुसलमानों के समाज में तखरीबी कार्रवाइयां करनी। मैं बहुत बार, एक बार पहले भी कह चुका हूं, जमातों की बुनियाद इनकलाबी होती है। अब वो इनकलाब तामीरी हो या तखरीबी, जैसे हिंदुत्व इनकलाबी सोच का हामिल है मगर तखरीबी है, तामीरी नहीं है। इसी तरीके से जमात अहमदिया ये वो टाइम फ्रेम है जिसमें आर्या समाज उठा था। आर्या समाज भी कहता था हम इनकलाबी हैं, मगर उनकी सोच जिन नताइज पर मुंतज हुई वो तखरीबी थे, ना कि तामीरी, ये वक्त ने देखा। इसी तरीके से जमात अहमदिया जिस टाइम के अंदर, जिस टाइमलाइन में आई है, ये बुनियाद थी उस वक्त की जिस वक्त बरतानवी साम्राज्य और इस्तेमार चाहता था कि सियासी और समाजी और मुआशरती और इज्तमाई, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, मुआशरे के अंदर तजल्जुल पैदा किया जाए, अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाए, फिक्री ज़बूहाली पैदा की जाए, नदरियाती दिवालियापन पैदा किया जाए, मजहबी बेजारपन पैदा किया जाए, और यूरोप की तर्ज पर खालिस सिर्फ और सिर्फ खुद को बहैसियत एक जानवर के देखना और बहैसियत एक गुलाम और मजलूम के देखना, मकहूर और मजबूर के देखना, इस एतबार से देखा जाए। ये वो सूरत है जिस वक्त मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने आंख खोली है और दावे किए। इनकी ज़ुर्रियत भी इस चीज पर चलती दिखाई देती है। लिहाजा इसका मुजाहरा, मैं वापस आ रहा हूं, इसका मुजाहरा इस टर्म्स एंड कंडीशंस की गुफ्तगू में कैसर अहमद राजा साहब के मद्दे मुकाबिल आने वाले रजी कादियानी के अमली तौर पर आपको सबूत के तौर पर देखने को मिले। आप मुझे बताएं, कोई एक गुफ्तगू का नुक्ता मुझे बयान फरमाएं जिसमें उसने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का दिफा तामीरी, तहकीकी, इस्लाही, अखलाकी
तबलीगी दावती अंदाज में किया हो, दीनी अंदाज में, कोई मुझे बता दें। पूरी की पूरी गुफ्तगू एक लॉजिकल फैलेसी पर खड़ी थी, जिसे हम कहते हैं व्हाट अबाउट फ्री, जिसका मतलब ये है कि कैसर अहमद राजा साहब उससे गुफ्तगू करने गए हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। तो मान लो एक मिनट के लिए कि क्लैश हुआ इस बुनियाद के ऊपर कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी एक माखज और एक मस्दर और एक सोर्स के तौर पर माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता, इस पे क्लैश हुआ। अब चाहिए ये था कि वो इल्मी और तहकीकी बुनियादों पर वादे करता कि क्यों सालिसतन उसको कुरान और सुन्ना पर बात करनी है, उसको मिर्जा गुलाम कादियानी पर बात क्यों नहीं करनी, ये बात थी। मगर ऐसा नहीं हो सका अफसोस के साथ। बजाय इसके कि वो इस पर जोर देता, अहमद रज़ा खान बरेलवी ने ये कहा है, कासिम ननोतवी ने ये कहा है, अशरफ अली थानवी ने ये कहा है, हुसैन बटालवी ने ये कहा है, इब्न तैमिया ने ये कहा है, इब्न अरबी ने ये कहा है, जलालुद्दीन रूमी ने ये कहा है, अब्दुल कादिर जिलानी ने ये कहा है। अल्लाह इन तमाम अपने बंदों के ऊपर रहमत फरमाए, इन पर बख्शिश फरमाए और इनकी गलतियों कोताहियों से दरगुजर फरमाए। मासूम ये नहीं थे, उलमा हैं। और साथी ने भी हमें पाबंद कर दिया शायद कि उसने कहा कि नामे नेके रफ्त गां गाया मकुन ता बमानद नामे नेकत बरकरार, कि पिछलों को मोमिनों को मुसलमानों को गाली गलोच और तानो तशनी ना किया करो, उन पर बेजा किस्म की तनकीद ना किया करो, कि इससे आगे आने वाले लोगों में बदगुमानियां फैलती हैं, बदजनियां फैलती हैं। खुद मिर्जा कादियानी भी ये माना हुआ है। इससे एक चीज मैं मादर चाहता हूँ, इससे एक चीज और भी पता चलती है, वो ये पता चलती है कादियानी के रवैये से कि जिस तरह ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे नहीं हैं, इस्लाम के सगे नहीं हैं, वहीं ये उन औलिया कराम या उलमाए किराम के भी सगे नहीं हैं कि सारी जिंदगी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जिनके तलवे चाट कर कहता था कि मैंने रूहानियत की सरहदों को अबूर किया, ये उनके भी सगे नहीं है। अब दो चीजों में से एक चीज निकलती थी, मैं चाहूंगा इस पर कैसर भाई शेख साहब का टेक, दो चीजों में से एक चीज, इसकी सारी गुफ्तगू मिर्जा कादियानी के दिफा में थी या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के रद्द में। अगर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के दिफा में थी तो इसका मतलब है ये मानता है कि वो सारे दलाइल कैसर अहमद राजा साहब के ऊपर तो हुज्जत ही नहीं है। यानी मकसद कहने का ये है हुज्जत तब हो जब आप मुखासमत के तौर पर उनको पेश करो, जब आप मुसद्दका और मुसल्लमा तो मिसाल के तौर पर मैं कैसर अहमद राजा साहब को कहूं कि आप पर मेरी दलील इसलिए मुसल्लम है कि मैं अल्लाह को एक मानता हूं, इसलिए मुसल्लम हो गया। वो भाई सामने वाला भी अल्लाह को एक मानता हो, फिर तो मेरी ये दलील उसके लिए कैसे जरूरी हो गई कि वो उस बुनियाद पर मेरी सदाकत की दलील हो गई। ये जिसको समझ नहीं ना आई, अब बस आई को जो है जे अब ये हुआ है, ये काफी है। भाई ओवर टू यू जी कैसर भाई। जी मैं अभी एक वीडियो मैंने अपलोड किया है पीछे, अगर हम वो थोड़ी देर मैं अर्ज करूंगा जब तो रिक्वेस्ट करूंगा तो वो भी शेयर करें ताकि उस पर गुफ्तगू चले। देखिए मेरा जो प्रिंसिपल स्टांस है वो मैंने अर्ज किया कि वी हैव टू बी ऑन द फ्रंट फुट, एंड इनका जो तरीक़ाकार है उससे उसका रद्द करना वो ज़रूरी इसलिए है कि देखें इनका मजमूई तौर पे जो क्लेम है वो तो ये है कि अब क़यामत तक हम ही हैं, कतई नज़र इस बात के कि वो ख़त्म नबूवत इजराए नबूवत ये सारी जब वो बातें आती हैं तो सारी आके एक आदमी तक आके वो रुक जाती हैं, उसके आगे नहीं जाते। हालांकि ये सारे दलाइल तो जो है ये मिर्ज़ा से आगे भी जाने चाहिए, खैर वो इस वक्त हमारी बहस नहीं है। लेकिन आपका क्लेम तो यही है कि सारी दुनिया में इस वक्त आप ही हिदायत हो, आप ही रोशनी हो, सारा कुछ हो, तो आप ये दो चार बुजुर्गों की जो तहरीरें हैं उससे आप आगे क्यों नहीं जा सकते? मैं बार बार ये पूछता हूँ कि इसका नाइजीरिया में बैठा हुआ एक मालकी मुसलमान जो तुम्हें दायरा इस्लाम से खारिज समझता है उसका क्या ताल्लुक है इस बात से? मराकश के मुसलमान का क्या है इससे? मिडल ईस्ट के मुसलमानों का इससे क्या ताल्लुक है? साउथ अमेरिका में मुसलमान है, उनका इन बातों से क्या ताल्लुक है? तुमने उन सबको बताना है कि इस वक्त तुम ही मुसलमान हो, तुम ही इस्लाम के नुमाइंदे हो। तो तुमसे कोई आदमी अगर ये पूछने जाए कि तुम बताओ भाई तुम्हारे जिस आदमी को तुम नबी कहते हो क्यों कहते हो, तो आगे से ये कहोगे कि इमाम अहमद रज़ा साहब ने ये लिखा हुआ है या मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, वो कह यार मैं तुमसे तुम्हारे बारे में पूछता हूँ तो मुझे किसी और तरफ ले जाते हो।
تو میں نے ٹائم اینڈ اگین یہ بات یہ نہیں کہ میں نے پہلی دفعہ نہیں کہی، چونکہ ڈبیٹ کے کانٹیکس میں ہم بات کر رہے ہیں تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مرتا مر جائے گا، یہ نہیں قادیانیت پہ بات کرے گا، ڈاؤٹ۔ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی، بار بار ہوئیں۔ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے، اگر فاروق بھائی اس کو اگر آپ چلا دیں، میں سب حضرات کا میں اس پہ اوپینین چاہوں گا۔ I think that's a lot more جی فاروق meaningful and constructive۔ مل گئی آپ کو ویڈیو؟ جی ہے جی، اوکے کریں جی، آ رہی ہے جو اجماع امت کے ہیں، فقہ انٹرنیشنل اکیڈمی میں ایگزامپل کے طور پہ ایک دیتا ہوں، جس کا ترجمہ میں نے کیا تھا، شیئر کر کے دکھایا تھا کہ اجماع امت اس کو شروع سے چلاتے ہیں، اس کو ہم شروع سے دوبارہ پلے کر رہے ہیں تاکہ آپ کو کانٹیکسٹ مل سکے، ٹھیک ہے جی؟ دوبارہ سنیے۔ 3 تمہارے خلاف فتوے ہیں تمہارے کفر کے جو اجماع امت کے ہیں۔ فقہ انٹرنیشنل اکیڈمی میں ایگزامپل کے طور پہ ایک دیتا ہوں، جس کا ترجمہ میں نے کیا تھا، شیئر کر کے دکھایا تھا کہ اجماع امت اس چیز پہ ہے کہ تم لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ جہاں تک انہوں نے کہا کہ ہم سارے آپ کے کفر پہ اجماع کر چکے ہیں، کیسا ہے؟ یہ کفار کا اجماع ہے، کفار کا اجماع ہے، کفار کا اجماع ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا ان کو، مسلمانوں کو، یہ ایک فراڈ کر رہے ہیں کہ نہیں ہم تو آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہم آپ کو نون احمدی مسلم سمجھتے ہیں۔ یہ اس تھوڑا سا پریشر پڑا، بالکل تھوڑا سا پریشر پڑا، اور اس کے نیچے کرمبل کر کے مان گیا ہے کہ نہیں یہ تو سارے کفار کے ہیں، اور آگے جا کے اس نے اس بات کو کوالیفائی کیا ایگزامپل کے ذریعے۔ وہ حصہ اس میں نہیں ہے، کوئی صاحب سننا چاہتے ہیں تو جا کے سن لیں۔ اس نے کہا کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سارے انبیاء کے خلاف کافر اکٹھے ہو جاتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سارے کافر اکٹھے ہو گئے تھے، یہ تو آپ کا اجماع وہ ہے، یہ مرزے کے خلاف اکٹھا ہوا ہے۔ کہانی ختم ہو گئی۔ آج کے بعد ان کی مظلومیت، آج کے بعد ان کا یہ کہنا کہ دیکھیں جو انسان خود کو جو کہنا چاہتا ہے، آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ اس کو الاؤ کریں، ہم تو آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، آپ ہمیں کافر سمجھتے ہیں۔ اب یہ آئدر تو خیر میں وہ باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے۔ میری جو فرسٹریشن ہے، میری جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن میں پینل کے سامنے بھی رکھتا ہوں بات ریویو کے لیے۔ جی زبردست جی شیخ صاحب۔ دیکھیں رائے صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ جو غلام قادیانی نے بات کہی تھی کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ جہنمی ہے، وہ کافر ہے۔ اب اس نے کہ وہ سارا کہتا ہے اجماع جو ہے وہ کفار کا اجماع ہے، تو سوال یہ صرف ایک اٹھتا ہے کہ یہ جو تمہارا سربراہ مرزا مسرور اور تم لوگ صبح شام سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ہر جگہ پہ یہ بات کرتے ہو ہمارے مسلمان بھائی، یہ ہمارے مسلمان بھائی، کچھ تھوڑی سی شرم حیا اگر ہو تو یہ چیز دیکھو کہ ایک طرف تم کہہ رہے ہو کہ یہ کفار ہیں، یہ جہنمی ہیں، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے بھائی یہ مسلمان۔ مطلب کون سی تمہاری ایسی بات ہے جس پہ یقین کیا جائے، جس کو یہ سمجھا جائے کہ ٹھیک ہے؟ یا یہ بھی تمہاری بات جو ہے وہ غلام قادیانی کی ذلی بروزی نبوت کی طرح اور اس کی ذات کی طرح ہے؟ انسان مانتا ہے کسی حقیقت کو، غیر حقیقی چیزوں کو نہیں۔ سلسلہ یہ ہے، میں بڑی کھل کے آپ سے بات کر دوں، جیسا میں نے کہا کہ رضی نمائندہ نہیں ہے، مربی ہوگا۔ اس نے 5 سال 6 سال 7 سال جامعہ میں لگائے ہوں گے، پڑھا ہوگا، بالکل پڑھا ہوگا، سارا کچھ ٹھیک ہے۔ نمائندگی مربی کہلانے سے نہیں ملتی، نمائندگی کسی چیپٹر کا پریزیڈنٹ صدر ہونے سے نہیں ملتی، نمائندگی امیر ہونے سے نہیں ملتی۔ نمائندگی ملتی ہے جب آپ کو کہا جائے کہ آپ وہاں جا کے اس کلٹ کی نمائندگی کرو۔ وہ مرزا مسرور کسی شخص کو مرتے مر جائیں گے، کسی شخص کو نہیں دیں گے۔ ان سے ایک مرتبہ وہ غلطی ہوئی ہے، میں اب آپ کو یہ بھی چیز اس کی نشاندہی کر دوں کہ اس وقت یقین کریں کیسر راجہ صاحب کے بالکل طرح اور بھی بہت سے ہمارے دوست ہیں
अहबाब जो हैं ये काम जो सिर्फ और सिर्फ अपनी आखिरत के लिए और इनकी आखिरत को बचाने के लिए ये राह लिल्लाह कर रहे हैं, वो कि इम्तियाज भाई को इन्होंने अपने MTA पे इनवाइट कर लिया बदकिस्मती से। सिर्फ ऑफिशियली सिर्फ एक चीज वो चीज है, और उनके साथ जो सलूक किया गया, जिस तरह से डील किया गया, वो भी आप लोगों के सामने है। किसी ऐसे मैदान में, किसी ऐसी फील्ड में कि भाई जहां पर न्यूट्रल हो, इनके कंट्रोल में कोई चीज ना हो, वहां पे ये किसी मुसलमान को बुला लें, सवाल पैदा नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2, इनको इनकी हैसियत में एक अहमदी, एक कादियानी, हालांकि रजी को कादियानी लफ्ज़ जो है वो इतना बुरा लगता है कि वो ये भूल गया कि मैं जिस शख्स को नबी मानता हूँ वो तो अपने नाम के साथ लिखता ही कादियानी है, और ये कादियानी लफ्ज़ को अपने लिए लानत तस्वर करता है ये शख्स। मतलब जब इनको ये समझ नहीं आती कि हम ये आमिर, अगर आपने ये चीज़ को गौर किया हो कि ये कादियानी लफ्ज़ मतलब कहता है कि ये इतना बुरा है, और इनका नबी अपने नाम के साथ कादियानी लिखता है। बल्कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के नाम के साथ अगर कादियानी निकाल दिया जाए ना तो वो झूठा हो जाएगा। मिर्जा गुलाम अहमद, हाँ, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ये कहता है कि मेरे अदद में ये राज छुपा हुआ है, क्योंकि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का जो हरूफे अबजद के एतबार से जो मजमुआ है वो 1300 निकलता है। उसने कहा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मेरा नाम इसलिए है कि मैंने 13वीं सदी के मुकम्मल होने पे आना था, ये 13वीं सदी में मैंने आना था, ठीक है। अच्छा, तो उसने कहा कि ये मेरे नाम के अंदर ये राज छुपा हुआ है कि ये 13वीं सदी का आदमी है, ठीक है जी। अब सवाल ये है कि ये कहते हैं जी हमें कादियानी ना कहो, इनको कादियानी गाली लगती है। अब सवाल ये है कि अगर कादियानी गाली लगती है तो मिर्जा कादियानी तो झूठा साबित हो गया ऑटोमेटिकली। अच्छा, फिर उसने कहा कि मुझे ये खबर दी गई है, सुने जरा। उसने कहा मुझे खुदा ने ये खबर दिया, हवाला दिखा देंगे। उसने कहा मुझे खुदा ने खबर दी है कि इस पूरी दुनिया के अंदर तेरे अलावा किसी का नाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है ही नहीं। यस। अब वो ये कहता है, मजे की बात है कि ये भी झूठ ही है। उसी कादियान गांव के अंदर एक आदमी का नाम गुलाम अहमद था, ठीक है जी। अच्छा, अब मकसद कहने का ये है कि उसको पता था, उन्हें नाल मिर्जा भी पा लिया। उसने कहा अब मुझे बताओ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, जाओ माँ कोई दूसरा बच्चा ऐसा पैदा ही नहीं कर सकती जिसका नाम मिर्जा गुलाम कादियानी हो जाए। ये एक बंदा डंके की चोट कह रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर मेरे ये, और किसने क्या नाम रख रहा था, मिर्जा गुलाम अहमद पतो की, मिर्जा गुलाम अहमद पसरूर, मिर्जा गुलाम अहमद लालपुरी। यार हद हो गई है भाई, तुम कादियान में पैदा हुए हो इसलिए तुम कादियानी थे, तुम्हारे नाम के सामने कादियानी लग गया। उन्हें इसको पेशी कोई बना दी। उसने कहा जी पूरी दुनिया के अंदर कोई बंदा ही नहीं है जो इस नाम का हो। खैर, एक तो ये चीज, तो इसीलिए अगर इनको गाली लगता है ना ये एरोगेटरी, तो मैंने कल भी ये जिक्र किया था, इसी के अपने चैनल पर पुरानी वीडियोस के साथ ब्रैकेट में कादियानी लिखा हुआ है। यानी ये खुद अपने चैनल के ऊपर गालियां निकालता रहा अपने आप को और अपनी जमात को खुद। तो हम यही कहते हैं ना कि हुआ है फैसला खुद मुद्दई का हमारे हक में, जुलेखा ने किया पाक दामा माह कन आगो। तो तुम तो खुद अपने हाथों से कादियानी टाइप करके अपने चैनल पर लिखते रहे और खुद को गालियां देते रहे अपनी जमात को। बेशरम आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आई? अब आ जाते हैं कुफर के ऊपर। मैं चाह रहा हूं ये जो कैसर अहमद राजा साहब ने गुफ्तगू की, इन्होंने ये कहा कि भाई ये कुफार का इजमा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसका मतलब है रजी साहब, आपने हमारा मुकदमा प्रूव किया कि किसी कम्युनिटी, चाहे वो अपने आप को मुसलमान कहती रहे और जितना ही कुरान और सुन्ना की दलीलें देते रहे, आपके नजदीक वो कुफार हैं, बल्कि सारे के सारे ही कुफार हैं। तो इसका मतलब है आपके पास आपके पास ये दलील मौजूद है कि जनाब अली, आपके पास तकफीर का हक मौजूद है कि आप काफिर। तो फिर ये रोना धोना आप क्यों करते हैं लोगों के सामने, ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस के सामने? वो रियासत को कहाँ हक हासिल है कि हमें काफिर कहे? मुसलमान क्यों हम पर फतवा लगाते हैं कि हमें कुफार कहते हैं? ओए ओए, जना कैप के अंदर फंसे हुए मिर्जा साहब के चमूने, ये मिर्जा साहब ने पेशगोई की हुई है, पहला मौजूद। मिर्जा साहब ने ख्वाब के अंदर देखा कि अहमदी जो है उनके चमूने हैं।
اور اللہ استغفراللہ کہتے جی پخانے کے چمونے ہیں، پخانے کے. یہ مرزا صاحب کا. اب سوال ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھود دی ہے اس گفتگو کے اندر، اپنے ہاتھوں سے. اب یہ حوالہ میں پیش کر رہا ہوں، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کتنی جرت اور کتنی بدماشی تھی ان لوگوں کے اندر. یہ دیکھیں، مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا، ان کا دوسرا خلیفہ بشیر الدین محمود احمد میاں، اس کی کتابیں جو اکٹھی ہوئی ہیں جیسے روحانی خزائن نا، یہ میں نئے لوگوں کے لیے، کیونکہ ایک بڑی تعداد نئے لوگوں کی ہوگی. مرزا غلام احمد قادیانی کا جو بڑا بیٹا ہے بشیر الدین محمود احمد میاں، اس سے بڑے بھی تھے مگر انہوں نے تو اس پر لعنت ڈال دی تھی، یہ جھوٹا فراڈی ہے. مگر بشیر الدین محمود احمد میاں جو تھا، اس کی کتابیں کمپائل ہوئی ہیں انوار العلوم کے نام سے. اس کا والیوم 6 پیج 110، کتاب کا نام ہے آئینہ صداقت. یہ کتاب لیتھل ہے جماعت احمدیہ کے عقائد کو پبلک کے سامنے رکھنے کے لیے، کیونکہ اس میں لاہوری جماعت نے اٹھائے گئے اعتراض کا جواب دیتا ہے بشیر الدین محمود. لہذا اٹس اے ریبٹل اور اٹس اے ڈیفense آف جماعت احمدیہ، لہذا بہت اہم ہے. اب دیکھیں، اعتراض ہوا کہ بشیر الدین محمود نے 3 عقیدے اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں. لاہوری جماعت نے یہ اعتراض کیا. پہلا عقیدہ کیا تھا؟ پہلا عقیدہ یہ تھا کہ یہ مانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی حقیقی معنوں کے اندر نبی ہے. یہ عقیدہ لاہوری جماعت کہتی ہے کہ تم لوگوں نے گھڑ دیا، یہ مرزا کا نہیں تھا، نمبر 1. دوسرا عقیدہ لاہوری جماعت، لاہوری فرقہ کہتا تھا کہ یہ قادیانی خلیفہ پارٹی نے یہ دوسرا عقیدہ مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد گھڑا ہے. وہ عقیدہ ہے اسمہ احمد میں مرزا قادیانی کی پیشگوئی کا. تیسرا عقیدہ وہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑا ہے بشیر الدین محمود نے کہ کل مسلمان، توجہ دوستو، جماعت احمدیہ کا عقیدہ سن لو، کل مسلمان جو مرزا قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے انہوں نے مرزا قادیانی کا نام نہ بھی سنا ہو، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اب یہ کوئی ہمیں پہلے یہ چونا لگاتے تھے، بتاتے تھے کہ جی جو ہے نا وہ اصل میں لاہوری جماعت ہم پر اعتراض کرتی ہے، ہمارے تھوڑی نا عقیدے ہیں. اور دیکھو کیا لکھا ہے یہ اردو میں نیچے، میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے یہ عقائد ہیں. لو، کہتا ہے یہ تینوں عقیدے میرے ہیں. اب وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہاں، آخر الذکر مرزا قادیانی کے وقت سے ہے. یہ جو لکھا نا یہ کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، چاہے اس نے مرزا قادیانی کا نام بھی نہ سنا اس مسلمان بیچارے نے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. کہتا ہے کہ جناب یہ عقیدہ مرزا قادیانی کے زمانے سے ہے میرا. ٹھیک ہے، بس یہ بات تو پھر کھل کے اس چیز کو اس طریقے سے رکھو. ایک یہ عقیدہ. اب دوسرا میں پیش کرتا ہوں کیسر بھائی، ایک اور حوالہ اس کا میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس سے سوال ہوا بار بار، اور وہ سوال یہ ہوا کہ بشیر الدین صاحب ہم لوگ نا اوورسیز چلے گئے ہیں تو غیر احمدی یعنی کہ مسلمس، انہوں نے کہا جی غیر احمدیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع آتا ہے تو کیا ہم ان کو مسلمان سمجھ کے ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ سنیں ذرا کیا کہا ہے اسکرین پر آپ کے سامنے. یہ انوار خلافت الگ سے جو چھپی ہے اس کا حوالہ میں پریزنٹ کر رہا ہوں، پیج نمبر 93. بیٹا تکلیف ہے، عام بندہ نہیں. وہ کہتا ہے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں. کن کو؟ آپ کو، مجھے، ہم سب کو. وہ کہتا ہے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کو مسلمان نہ سمجھیں. تو یاد رکھیں جب یہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں نا مسلمان مسلمان، تو یہ اندر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کافر نے، کیونکہ لکھا ہے نہ سمجھیں. اور آگے دیکھیں، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. کس نے بائیکاٹ کیا؟ کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک منکر، نبی کے منکر ہیں. یہ دین کا معاملہ ہے، اس میں کسی کا اپنا اختیار نہیں. اسی طریقے سے مرزا بشیر الدین نے اس کے اندر اور بھی کئی چیزیں لکھی ہیں. اب میں آپ کو ایک اور حوالہ دکھانے لگا ہوں. اس میں آپ دیکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کیا کہتا ہے، اور پھر اس کے بعد کا ٹیک اس پر لوں گا، وہ بیان کریں وہ اس پر کیا کہنا چاہتے. مرزا غلام احمد قادیانی کو وحی ہوئی تھی 1899 کے اندر. 1899 1899 جماعت احمدیہ کے لیے، قادیانیہ کے لیے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1901 ٹھیک 2 سال بعد سب کانٹیننٹ کے اندر سینسز ہوئے تھے. سینسز
اور اس میں جماعت احمدیہ نے اپنے آپ کو الگ پیش کرنا تھا، تو 2 سال پہلے یہ تیاری کر لی گئی کہ جماعت احمدیہ کو آفیشلی رجسٹرڈ کروایا جائے گا گورنمنٹ کے کھاتوں میں. تو 1899 کے اندر مرزا قادیانی نے اپنا عقیدہ تبدیل کیا اور تکفیر کرنا شروع کر دیے. دیکھیں آپ کی اسکرین پہ 1899 تذکرہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کو، جو وہیں آئی ہیں نا نعوذ باللہ، جو اس کی خواب ہیں، جو کشوف ہیں، ان کو اکٹھا کیا گیا ہے. یہ تیسرا ایڈیشن ہے. جس نے سرچ کرنا ہے وہ اس کو 2 طریقے سے کر سکتا ہے. نمبر 1 1899 کے اندر چلا جائے، یا اشتہارات کی تیسری جلد کے صفحہ 275 پر چلا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. خیر، کیا کہتا ہے مرزا قادیانی؟ کہتا ہے جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا، یہ اس کو الہام آیا ہے، وہ تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا، وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اور جہنمی ہے. یہ دیکھ لیں، یہ اس نے کہا کہ جہنمی ہے وہ لوگ. اچھا، اس پر درجنوں حوالے دیے جا سکتے ہیں. تکفیر کے اوپر پراپر پورا موضوع موجود ہے. میرے خیال سے اتنا کافی ہے ایک برڈ ویو کے لیے، چند حوالہ جات کے لیے، جس سے آپ کو پتا چلے کہ یہ کیا ہے. یہاں یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ شدید قسم کی مخالفت کی جاتی ہے تکفیر کے موضوع کے اوپر جماعت احمدیہ کے اندر، اور اس کو چھپایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے عام احمدی سے آپ بات کریں گے تو آپ کو کہے گا، کیا کہے گا؟ وہ وکٹم کارڈ کھیلے گا، جس کو کیسر احمد راجہ صاحب نے بخوبی اس ڈیبیٹ کے اندر ادھیڑ کر رکھ دیا ہے، اور اس آرٹیفیشل کاسمیٹک میک اپ کو اتار کے کھروچ کا پھینک دیا. اس کے منہ سے یہ نکلوایا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ کفار کا اجماع ہے. تو پھر یہ وکٹم کارڈ نہیں کھیلنا آپ نے آج کے بعد کہ مسلمان ریاست کو یا مسلمانوں کے معاشرے کو یہ حق کس نے دے دیا کہ وہ آپ کی تکفیر کریں اور آپ سے آپ کے مذہبی حقوق کو ریسٹرکٹ کریں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. بہت شکریہ جی، پلیز اوور ٹو یو. تھینک یو عامر، تھینک یو سو نائس. راجہ صاحب، اسی چیز کو میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کے آگے یہ سوال رکھتا ہوں کہ دیکھیں، غلام قادیانی نے مطلب یہ چیز کی کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ جہنمی ہے، وہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. اور آج اس کے مرید جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، جو مطلب سریحن جسے کہتے ہیں سفید جھوٹ بولتے ہیں، ان کا کوئی ایک سٹیٹمنٹ کہیں ہوتی ہے کہیں بات کرتے ہوئے آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، آپ ہمارے یہ ہیں، ہم آپ کو مسلمان کہتے ہیں. دوسری طرف آپ سے گفتگو کرتے ہوئے کہ وہ اجماع جو تھا وہ تمام کفار کا اجماع تھا، تمام مسلمانوں کو. تو آپ کے خیال میں جب حکومت پاکستان نے قرآن کے مطابق کہ ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مکمل کر دیا، اب انبیاء ادیان لے کے آیا کرتے تھے، اب کوئی چیز، کوئی نبی نہیں، کوئی نئی کمانڈمنٹ نہیں، تو دین مکمل ہو گیا. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا. اب یہ ایک عام شخص جس کے پاس کوئی سٹیٹس نہیں، کوئی ریاست نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، بذوم خود وہ نبی ہے. یہاں پہ جس طرح بذوم خود مرزا مسرور خلیفہ ہے، کوئی اس کے پاس ایسی چیز نہیں، اختیارات نہیں ہے. مطلب کیا ان کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی پہ یہ کفار کا فتویٰ لگائیں یا ان کو دائرہ اسلام سے خارج کریں؟ جی ایسا میں نے ایک شیخ صاحب یہ بات کل بھی عرض کی تھی، یہ جو ہمارا ایکسچینج ہوا ہے اس میں بھی میں نے بات کہی تھی کہ یہ وہ جو کہتے ہیں نا، جیسے انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، یہ انوکھے لاڈلے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک اصول ہے کہ اگر آپ کسی ایک سسٹم کو ٹھیک نہیں سمجھتے یا اس کی ٹرم سے اتفاق نہیں کرتے تو آپ اس سسٹم کو اپنا نہیں کہہ سکتے، آپ اس کے پارٹ نہیں کہلا سکتے. یعنی کہ یو آر either not part of the system or you are removed from it. یعنی آپ پہلے تھے ہی نہیں، دوسری صورت میں اگر تھے تو آپ کو ریموو کر دیا گیا. یہ بات عیسائیوں میں بھی ایسے ہی ہے کہ اگر آپ عیسائیت کے کور عقائد سے نہیں اتفاق کرتے بھائی آپ عیسائی نہیں ہیں. یہودیوں کے کور عقائد سے نہیں کرتے آپ یہودی نہیں ہیں. same goes for Hindus and Muslims and everybody else. تو وہ اپنے عقائد کا جو دائرہ کار ہے انہوں نے محدود کیا ہے اپنے سسٹم آف بلیف کے اوپر. So this is what is and this is what is not. Clear demarcation ہے. یہ قادیانی دنیا کا یہ واحد کلٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو آپ اپنے دین سے نکل جائیں گے.
मतलब अजीब नॉनसेंस बात है ना। अब देखिए वो मिसाल के तौर पे इनके वो जो ग्रीन पार्टी है, सरसब्ज ग्रुप हो गया या बाकी इनके ग्रुप हो गए, लाहौरी ग्रुप हो गया, अब उनके आपस के झगड़े हैं, मैं ज़्यादा उस पर तबसरा नहीं करना चाहूँगा। लेकिन अगर ये खिलाफत ग्रुप जो है ये उनको समझता है, जो रज़ी ने बात कही कि सारे जहन्नमी हैं, ये नहीं है, हम इनको कुछ नहीं समझते वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसकी बुनियाद ये होगी ना कि उन्होंने कादियानियत के कोर अकायद से डिपार्ट किया है। तो ठीक है, आपका हक है, आप कहें वो कादियानी नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये अजीब बात है कि वो कहे कि नहीं आपने हमारी नहीं मानी तो आप इस्लाम से फारुग हो जाते हैं। और ये आजकल की बात नहीं है, ये तो इसके जो जो मिर्ज़ा कादियानी है उसकी तहरीरों में भी शामिल है कि ना सिर्फ ये कि मुझ पे ईमान जो है वो एग्जैक्ट अल्फाज मेरे जहन में नहीं है, ग्रामर भाई के जहन में या अहिर भाई के जहन में हवाला आ रहा हो कि वो उसने उसको रेट्रोएक्टिवली अप्लाई किया लैक ऑफ फेथ को ऑल ऑफ सडन, कि मुझे ना मानने वालों का जो पिछलों पे ईमान था ना वो भी काबिल कबूल नहीं है। यानी कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानता हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मानता हूँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, दाऊद सुलेमान अलैहिस्सलाम को, वो सारे का सारा ईमान ख़त्म इसलिए कि मैं ये उठा था एक आदमी कादियान से मैं इसकी बात नहीं मान। तो ये जो एक एरोगेंस है, ये जो एक फैसला साजी है, सेम अप्लाइज टू कुरान। वो भी मैं दूसरा वीडियो में भी शेयर करूंगा, उस पर हम कुरान पे बात करेंगे कि ये जो एरोगेंस है कि तुमने अगर हमारी बात ना मानी तो तुम अपने घर से, मतलब ये मतलब अब उसको वो क्या कहते हैं कि किसी ने कहा था, वो पंजाबी जुबान की बात है कि पिंड तू जाके जेड़ी जिमी दे विच पैर पाया ओ जिमी तेरी, मैनू कोई एतराज नहीं। उसने कहा जी बड़ी बात है, जागीरदार साहब इतने हैं। जब वो जाने लगा तो कहता है बस जिन्होंने जमीना है ने उन्होंने पूछ ली मैनू एतराज नहीं। यार इतना ख्याल तो वो भी रखते हैं कि जिस किया उसे पूछ लो, ये दूसरों की जमीनों पे फैसले किए जा रहे हैं। वेरी वियर्ड सॉर्ट ऑफ पीपल। राय साहब, जब भी आप महसूस करें कि टाइम, मतलब हम नीचे कॉलर्स को या उनके कमेंट्स को ले सकते हैं रिस्पांस के लिए, जब भी आप देखें श्योर, एनी टाइम। मैं बस एक अनाउंस कर दूं बीच में चीज जी। कि इस वक्त हम लाइव हैं खातिन हजरात जैतून एफएम पे, और उसके साथ साथ जो कैसर अहमद राजा है वहाँ पे, वो एक अनाउंसमेंट के लिए मैंने शेयर की थी, लेकिन मैं 7 मिनट के बाद, यानी कि स्ट्रीम को जब 1 घंटा पूरा हो जाएगा तो मैं वहाँ से डिस्कनेक्ट कर दूंगा। तो जो ऑडियंस वहाँ पे देख रही है उनको लिंक हम कैसे दें इस चैनल का कि वो इस तरफ आएँ। यहाँ पे फारूक भाई अगर हम पोस्ट करें इस स्ट्रीम से लिंक जो है, तो जो वहाँ पे देख रहे हैं कैसर अहमद राजा चैनल पे, उधर भी पहुँच जाएगा। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? आ रही जी। कैसर भाई उसको इस तरह करते हैं, अहीर भाई आप ऐसा करें, लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल दें, पब्लिक कर दें, तो जो लोग वहां देख रहे हैं वो उसको क्लिक कर यहाँ डाइवर्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो बैक एंड पे करते रहिए। ठीक है, क्या कहते हैं? ठीक है अहीर भाई, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कैसर भाई जो हवाले की बात कर रहे थे दोस्तों, ये वो स्क्रीन पर रहा, आप इसको देख सकते हैं। ये जो कलिमतुल फसल है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का दूसरा बेटा छोटा बशीर अहमद एमए, उसने ये आर्टिकल लिखे, एक इनका पब्लिकेशन इनकी आती थी, रिव्यू ऑफ रिव्यू, 110 पे देखें क्या लिखते हैं, ये हाईलाइटेड है। कहते हैं बस इस आयत के मातहत हर ऐसा शख्स जो मूसा अलैहिस्सलाम को तो मानता है मगर ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता, या ईसा अलैहिस्सलाम को तो मानता है मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है फिर मिर्जा कादियानी को नहीं मानता, वो ना सिर्फ काफिर बल्कि पक्का काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज है। जो कॉन्फिडेंस चेक करो, क्योंकि गोरा बैठा सी ना, ये बरतानिया बैठा हुआ था, गवर्नमेंट बरतानिया थी, पक्का काफिर, दायरा इस्लाम से खारिज। और ये फतवा हमारी तरफ से नहीं, तरफ से है, इसने अपने कलाम में ऐसे लोगों को उलाई का हुमुल काफिरून हक्का फरमाया है। भाई पकड़े रहो ना फिर इस पर। फिर डोनाल्ड ट्रंप के सामने चिगा चुक के चाचा शकूरा क्यों कहता था कि मैनू फैंटी बड़ी लांदे ने तफसीरे सगीर बंडन से, ये नहीं कहते। डोनाल्ड ट्रंप के सामने आप बहुत रोए हैं, ठीक है ना, क्या हमें मार देने, हम तो क्या कहा उसने, अब्दुल शकूर चौधरी क्या कहता है डोनाल्ड ट्रंप के सामने, कहता है हम उनको कुछ नहीं कहते, वो हमें नमाज नहीं पढ़ने देते, हमें अजान नहीं देने देते, हमें कुछ भी नहीं करने देते, हमारे साथ बहुत जुल्म और ज्यादती करते हैं। ये है यार भारत, आप लोगों ने दे दिया, प्लीज काइंडली उधर दे दीजिएगा। तो कहीं
جی فاروق دے دیا لنک؟ میری آواز آ ہو رہی گیا ہے؟ ہے ہلو لنک دے دیا؟ وہی میں دیکھ رہا ہوں. مناد نے پھر لنک. ہلو اچھا یاسر بھائی وہ لنک عامر بھائی میری نہیں آواز نہیں آ رہی؟ کرتا. جی اصل میں نا اب اسٹریم آئی ہے. میں اب آئی ہے. میں آپ کو بتاؤں اسٹریم یارڈ کر رہا ہے مسئلہ. ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیسے سن پا رہے ہیں. یہ جو دو لے آؤٹس کھلتی ہیں نا یہ یاد رکھیں اس کا برڈن ہوتا ہے پروسیسر کے اوپر. اس کو سنگل لے آؤٹ رکھیں. اس نے آٹو پہ کئی لوگوں کا ڈالا ہوا ہے. اسٹریم یارڈ نے نیا فیچر نکالا نا یہ ہے تو بڑا مزے کا ہے مگر یہ سلو ڈاؤن کر دیتا ہے سسٹمز کو. اصل میں ٹیکنیکلٹیز ہیں. اس کا یہ ہے کہ میں وہاں پہ بھی دیکھ رہا ہوں وہ کیسر بھائی کے چینل پہ بھی اب زیادہ آڈینس اسی ورٹیکل والی پہ ہے وہاں پہ اس کا ہم بند کریں گے وہ لوگ بھی نہیں دیکھ پائیں گے. تو بہرحال میں وہاں پہ کوشش کرتا ہوں کیسر بھائی لیکن وہ چلا جائے گا کمنٹ نا ریویو میں چلا جاتا ہے تو وہ آپ ذرا ماڈریٹرز کو یا اس طرح سے وہ دیکھ یا سمپلی مطلب زیتون ایف ایم سرچ کر لیں لوگ تو وہ یہاں پہ آ جائیں گے. میں بہرحال کر آپ دیتا ہوں مسئلہ ایک حل. کوشش سیکنڈ. جاری رکھیں. ہاں کیسر بھائی کر دیں. ہولڈ نہیں تو میں کر دیتا ہوں. کیسر بھائی کے چینل پہ جو ماڈریٹرز ہیں وہ زیتون ایف ایم لائیو سے یوٹیوب کا لنک اٹھا کے ان کے کمنٹ میں پن کر دیں. ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہو بھی گیا. یہ دیکھیں یہ آ گیا. یہ لنک ہاں چلا جی گیا جی وہاں پہ کر کیسر دیں بھائی گے. کے چینل. جی جی ٹھیک ہے بالکل. چلے مسئلہ حل ہو. چلے آ جائیں دوست آ جائیں یہاں پہ آ جائیں. ٹھیک ہے سوری بھائی ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا. کیا جی ہوا جی میں سوری گیا ہوا تھا یوٹیوب پہ. لنک دے دیا آپ نے؟ جی لنک چلا گیا جی. اچھا جی. اور جن کو لنک نہیں مل رہا تو وہ زیتون ایف ایم لائیو لکھیں گے. زیتون ایف ایم لکھیں گے تو لائیو میں جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹاپ پہ وہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا. آپ اس کو کلک کر کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے مشکل نہیں ہے. رائٹ. سو عامر بھائی کیسر بھائی آپ جب بھی کہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آنا چاہ رہے ہیں تو جب آپ اجازت دیں گے تب میں لنک جو ہے وہ جو کال والا لنک ہے اس کو تب پبلک کر دوں گا. ٹھیک ہے اچھا جی آپ جی نے سر لنک آپ ابھی پبلک کر دیا کال والا. یہ بیک گراؤنڈ پہ مجھے کوئی کالر نظر آ رہے ہیں. یہ کون ہے؟ نہیں وہ شیخ صاحب نے ان کو انوائٹ کیا ہے. وہ پبلک لنک سے نہیں آئے ہیں وہ ان کو پرائیویٹلی انہوں نے سینڈ کیا ہے. ان کو یعنی آنے دیں ان کو اگر کیسر بھائی نے مطلب تو پھر لنک ایسے ہو کریں سکتا لنک ہے ان سے پبلک کر بات. دیں. ہاں ایسے کریں کہ پھر آپ کر دیں لنک پبلک کیونکہ 1 گھنٹہ ہو چکا ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ کل جو ہے وہ کیسر بھائی بھی اور ہم لوگ بھی پبلک انٹریکشن نہیں کر پائے تو آج اس کو کر لیتے ہیں. وہ زیادہ بہتر ہے. کیا کہتے ہیں کیسر بھائی؟ ہے نا ضرور. ٹھیک ہے فاروق ان کو لے لیں. جی السلام علیکم. احمدی گرل نام سے غالباً بہن ہی معلوم ہوتی ہیں کوئی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. احمدی ہے. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے میری کال ریسیو کی اور میں اپنا ایک سوال بھی کرنا ہے مجھے اور اپنا پوائنٹ آف ویو بھی ایڈ کرنا ہے. تو جی پہلا سر مجھے سوال جو آواز نہیں ہے آ رہی ہے. آپ کو نہیں آ رہی رائے صاحب؟ 1 منٹ رکیے گا ذرا بتا دوں براہ. ہاں جی اب آ رہی ہوگی. براہ کرم نیکسٹ جو ہے ہم اس کا خیال رکھیں گے. جو لے آؤٹ والا سسٹم ہے نا اس کو اسکپ کر دیا کریں نیکسٹ ٹائم کیونکہ یہ آواز میں ہمارے لیے ایٹ لیسٹ تو مسئلہ کر رہا ہے. کیونکہ مجھے بھی مسئلہ ہو رہا ہے بڑا. جی تو جی بہن پلیز. جی سوال میرا جو ہے بطور احمدی ہی ہے اور یہ میرا ایکچولی رضی بھائی سے ہے. سوال بھی ہے اور اعتراض بھی ہے اور وہ یہ کہ میں نے جتنی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں حضرت احمد علیہ السلام بولتے ہیں. اور یقین کرے کہ مجھے ویڈیو سن کے یہ بات اتنی زیادہ اریٹیٹنگ لگتی ہے کہ میں وہ ویڈیو سن نہیں پاتی کیونکہ میں نے اپنے بچپن سے لے کر آج تک جو بھی مطلب سنا ہے پڑھا ہے اس میں یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی 2 نام ہیں محمد اور احمد. تو غلام احمد سے وہ احمد پہ کس طرح سے شفٹ ہوئے ہیں؟ یہ جماعت میں کیا کوئی نیا چیز آ گئی ہے؟ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا اور میں اس کے بارے میں 100% شیورٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ میرے جو پیرنٹس ہیں ان میں سے بھی کوئی بھی اس بات پہ نہیں مانتا کہ
حضرت مرزا غلام احمد کا نام جو ہے وہ احمد کی بجائے غلام احمد کی بجائے احمد تھا. تو اس کا جی جواب مجھے رضی بھائی سے چاہیے کسی بھی طرح سے. جی ٹھیک. اس اور پر جی 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 ایک منٹ رکیے گا, ایک ایک کر لیتے ہیں. اچھا, میں دوسروں سے یہ گزارش کروں گا, جو دوست بھی آ رہے ہیں نا, آپ کا کوئی پرسائز کوشچن ہے وہ آپ نے کرنا ہے. جو ڈسکشن ہوئی ہے اس کے اوپر آپ کا کوئی سجیشن یا کوئی ریویو ہے, کوئی ریمارک ہے, فیڈ بیک ہے, وہ آپ نے دینا ہے. تو براہ کرم پرسائزلی اس کے لیے تیار رہیں, کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس میں پھر ڈسٹربنس ہی ہو جاتی ہے کہ کئی دفعہ لوگوں کا مائک ٹھیک نہیں, کوئی ایسا نہیں, تو پلیز اسٹینڈ بائی اس حوالے سے رہیے گا. خیر یہ تو ہو گیا. بہن ایک ایک کر کے لے لیتے ہیں. جی کیسر بھائی آپ کا ٹیک اگر آپ سن پائے ہیں, شیخ صاحب آپ کا ٹیک. جی راجہ صاحب نے. نہیں سر, میرا کوئی ٹیک نہیں ہے. فرینکلی چلو پھر, ہاں چلو پھر پلیوں چلے لگے ہاتھ میں ہی ڈال دیتا ہوں پھر. اچھا جی, سب سے پہلے یہ بہن میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ زیتون ایف ایم لائیو کے اوپر ہی ایک پروگرام اے شیخ صاحب اور میرا اور اہیر بھائی کا پڑا ہوا ہے اسی چیز کے اوپر. جب فرسٹ ٹائم عدنان راشد بھائی کی انٹریکشن ہوا تھا نا رضی کے ساتھ کینیڈا میں, ٹھیک ہے نا, ایک کیفے میں بیٹھ کے گفتگو ہوئی تھی وہ ریکارڈنگ میں, اس وقت جب گفتگو کے اندر یہ بھانپا گیا تھا کہ یہ رضی جو ہے اور اس طرح کے کچھ لوگ یہ جانتے بوجھتے اس ٹرم کو استعمال کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تاکہ عام مسلمانوں اور عام احمدیوں کو ذہنی طور پر تیار کیا جا سکے کہ جو نام قرآن کے اندر اسم احمد آیا نا وہ مرزا قادیانی کا ہے, انفارچونیٹلی. اچھا, نمبر 1. نمبر 2, ایسا نہیں ہے کہ جماعت میں اس حوالے سے علمی حلقوں میں کوئی موقف نہیں موجود, وہ مانتے ہیں, بلیف موجود ہے, ٹھیک ہے. اس چند بنیادی, یہ آپ کے سامنے آ گیا, یہ دیکھ لیں, وہ اسکرین بھی شیئر ہو گئی ہے. احمد علیہ السلام کون, کتنی دیر پرانا ہے جی؟ 10 مہینے پہلے. یہ 10 مہینے پہلے ہمارا پروگرام ہے اور ہم نے اس میں ڈسکس کیا ہے. یہ لاہوری جماعت مولوی محمد علی لاہوری صاحب, آستان امروہی صاحب, اقبال الدین صاحب, چند بنیادی اعتراضات میں سے سپلٹ قادیانی جو فرقے آپس میں سپلٹ ہوئے ہیں ان میں سے یہ تھا کہ لاہوری جماعت یہ مانتی ہے کہ احمد کی پیشگوئی کے مصداق صرف اور صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب یہ شوشہ چھوڑا تھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے والا دکھا دیا, یہ شوشہ چھوڑنے والا تھا بشیر الدین محمود احمد میاں. کمال چیک کریں کہ خود مرزا صاحب نے بھی اس دلیل کو کبھی استعمال نہیں کیا کہ میں احمد ہوں, نیور ایور, کبھی بھی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد جھوٹ باندھا. اب میں آپ کو ایک حوالہ دکھانے لگا ہوں, دیکھیں یہ سوری یہ والا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر پروگرام ہے, آپ نے تسلی سے اس کو دیکھنا ہے تاکہ اس پر کوئی ریفرنسز اگر آپ کو چاہیے ہو تو اس میں مل جائیں گے. یہ ملفوظات ہے آپ کے سامنے اور اس کا اولڈ ایڈیشن ہے. پیج نظر آ رہا ہے اسکرین پہ؟ نہیں آ رہا, سوری میں شیئر کر دیتا ہوں. نہیں ابھی نہیں آیا عامر بھائی, ابھی نظر نہیں آیا. یہ آ گیا اب جی, جی ہاں ٹھیک ہے. یہ جی اب آ رہا ہے. یہ ملفوظات ہے اور پیج نمبر اس کے پیچھے چھپ گیا ٹائٹل میں آپ کو بتا دیتا ہوں, 188 ہے والیوم 2 میں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں کیا لکھے. اب میں پھر بتانا چاہتا ہوں کہ حمد ہی سے محمد اور احمد نکلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام تھے. یہ مرزا قادیانی سب کہہ رہے ہیں. گویا حمد کے 2 مظہر ہوئے, پھر الحمدللہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی 4 صفتیں. اس سے پتا چلا کہ مرزا غلام قادیانی صاحب یہ مانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام, چیک کریں آپ, 2 نام, محمد اور احمد. اچھا, اسی طریقے سے آپ ڈیٹیل میں اس کو دیکھ سکتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ شوشہ اس قدر مشہور ہوا تھا بشیر الدین محمود احمد میاں صاحب کے زمانے میں کہ یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو موجود ہے آڈیو میں مولانا ابو العلا مودودی صاحب کی, ان سے سوال ہے جو آپ کی نشست میں. اس میں ایک بندے نے پرچی دی کہ کہا کہ آج کل جماعت احمدیہ کے لوگ بشیر الدین صاحب کے زمانے میں یہ مشہور کرتے پھر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام ہی احمد نہیں تھا, ان کا تو نام احمد تھا ہی نہیں. تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ تو مودودی صاحب پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر احمدی یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہی نہیں تھا تو پھر غلام احمد نام کی بنیاد کہاں سے آ گئی؟ جی جی بالکل, یعنی غلام احمد کی بنیاد ہی کیسے آ گئی پھر جب احمد نام ہی نہیں تھا؟ ویری گڈ. ٹھیک ہے, تو مرزا صاحب کا نام غلام احمد تھا, جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ احمد کے غلام تھے. یہ کتنی زیادتی ہے کہ آپ غلام کو مالک بنا دو, کتنی زیادتی ہے. جی بہت شکریہ. خیر جی ایک ان کا اور کامنٹ لے لیں. جی جی کریں کامنٹ. اچھا جی, ابھی جو بات کر رہے ہیں کہ کفار کہنے والی کہ احمدی جو ہیں وہ جو احمدی نہیں ہے ان کو کفار کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں. تو
मतलब جس نے بھی یہ لکھا ہے، مطلب خلیفہ ثانی نے لکھا ہے، میری اگر پوائنٹ آف ویو لیں تو میرے خیال سے ایسا، میں ان پہ اعتراض نہیں کر رہی، لیکن کسی کو بھی یہ بات لکھنے کا میرے خیال سے رائٹ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم احمدی ہیں تو ساتھ میں مسلمان لکھا ہے. مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی تعلیم یہ ہے کہ آپ کسی کے دل میں جھانک کے نہیں دیکھ سکتے کہ وہ دل سے مسلمان ہے یا نہیں ہے. اور یہ جو امام مہدی کی جو بات ہے، یہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو نہ ماننے والا نان مسلم ہو جائے. اور میرے خیال سے یہ دونوں سائڈس پر اپلائی ہوتا ہے. اگر میں نان احمدی سائڈ پہ جاؤں، مجھے لگتا ہے کہ یہ جتنا زیادہ یہ جو قانون بن گیا اور مطلب کہ نان مسلم ہے، اگر لگتا ہے ان کو کہ احمدی نان مسلم ہے، یہ ان کو اس حد تک میرے خیال سے کہنے کی اجازت ہے کہ وہ مکمل مسلمان نہیں ہے، یا وہ اچھے مسلمان نہیں ہے، یا وہ مومن نہیں ہے ان کے خیال سے. لیکن جو ایمان کا فیصلہ ہے، جو دین کا فیصلہ ہے، یہ اللہ اور بندے کے دوران ہونا چاہیے. تو میرے خیال سے یہ دونوں سائڈس پہ کسی کو بھی رائٹ نہیں ہے کسی کو نان مسلم یا کافر ڈکلیئر کرنے کی، نہ احمدی کو نان احمدی کو، نہ ہی نان احمدی کو احمدی کو. ٹھیک، تھینک یو. یہ آپ کی رائے تھی، ہم اس کا احترام کرتے ہیں. عامر ایک سیکنڈ میں، صرف 1 منٹ بیٹا، میں یہ عرض کروں گا کہ یہ چیز ذہن میں رکھیے ایک چیز کو، ان کے اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے انہیں کافر، غیر مسلم یا دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا جا رہا. سلسلہ یہ ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے. رسول اللہ کی ذات کے بعد، قرآن کے بعد، ایک شخص کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں نبی ہوں، اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، اب یہ کہنا کہ جی اس نے جھوٹ بولا ہے تو یہ ایسے کیوں نہیں مارا گیا، ویسے کیوں نہیں مارا گیا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں چیز ہے. سلسلہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دین کو مکمل کر دیا، انبیاء کا سلسلہ اپنے انجام کو پہنچا. اب ایک شخص دعویٰ کرتا ہے، جو اس کے بعد اس کو تسلیم کرتا ہے وہ قرآن پہ اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا منکر ہو جاتا ہے. سمپل بات یہ ہے. اپنے نام کے ساتھ وہ لکھنے سے ان کے ایمان کا پاکستان نے فیصلہ نہیں کیا، ان کے ایمان کا فیصلہ نہیں کیا گیا. یہ کیا گیا کہ آپ نے قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اس بات پہ آپ کو دائرہ اسلام سے خارج، اور غیر مسلم کا لفظ ہے آئین کے اندر، کافر کا نہیں ہے. جی بیٹا. جی، ایک چیز اور میں یہاں بہن سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور آخری بات کر کے پھر آگے بڑھیں گے. بہن آپ موجود ہیں، میں آپ کی رائے ہے، میں اس کا احترام کروں گا، اور آپ کو بالکل حق حاصل ہے کہ آپ جو رائے رکھنا چاہتی ہیں رکھیں، ٹھیک ہے نا. ہم اس سے اختلاف آپ جیسے ہم سے کر سکتی ہیں، ہم آپ سے کر سکتے ہیں. آپ سے ایک سوال پوچھوں بہن؟ بیٹا آپ سے پوچھ رہے ہیں. جی 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 پوچھیے. جی جی جی، آپ میرے ساتھ چلیے گا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، آپ دنیا میں کسی ملک میں رہتی ہوں گی، یقیناً اس وقت کسی ملک میں موجود ہوں گی، رائٹ؟ جی آپ کے پاس وہاں رہنے کے لیے، اگر آپ اوورسیز ہیں تو ڈاکومنٹس ہوں گے، رائٹ؟ جی جو کہ بتاتے ہیں کہ آپ لیگل ہیں اس شہر میں رہنے کے لیے، اس علاقے میں، اس ملک میں رہنے کے لیے، ایسے ہی ہے؟ جی بالکل. کیا کبھی آپ نے امیگریشن کاؤنٹر پہ کہا ہے یہ زمین اللہ کی ہے تو میں کہیں بھی جا سکتی ہوں؟ نہیں. ایگزیکٹلی، دیٹس the point. تھینک یو، بہت شکریہ. جی جزاک اللہ. میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ جو کالرز ہوتے جائیں، کیونکہ کالرز کی لمبی لائن ہے آج، اور اس لیے اسٹیج وہ پھر خالی کرتے جائیں، کیونکہ بار بار ہمیں اوپر نوٹیفیکیشن آ رہا ہے کہ لوگ اور انٹر ہونا چاہ رہے ہیں، لیکن 10 سے زیادہ نا اس میں اسٹریم یارڈ میں گنجائش نہیں ہوتی. تو وہ کوئکلی ذرا بھائی بہن جو بھی آ رہے ہیں اس چیز کا ذرا خیال کریں، جب جیسے ہی ان کی بات ہو جائے پھر اس کو آگے بڑھائیں. کیسر بھائی، ویڈیو آپ کی ٹیم کی طرف سے آ گئی ہے اسٹوڈیو میں ہمارے پاس، وین ایور آپ جب حکم کریں اس کو ہم چلا دیں گے. جی وہ والی تو ہم نے چلائی، دوسری میں بھی آپ کے ساتھ میں آپ کے وہ شیئر ہو جاتی ہے. میں بس اب جو آڈینس کیسر احمد راجہ پہ ہے، میں ان سے مخاطب ہوں کہ یوٹیوب پہ، کہ اب چونکہ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اگر آپ تشریف لانا چاہیں تو آپ یہاں سے آ سکتے ہیں، یعنی کہ زیتون ایف ایم سے. تو میں وہاں پہ جو یہ اسٹریم ہے میں ڈسکنیکٹ کر رہا ہوں. ابھی آپ دونوں جو ورٹیکل ہے ہاریزونٹل، وہاں پہ پن موجود ہے لنک یہاں کا، وہ آپ دیکھ لیجئے، اس کو یوز کر لیجئے. آئی بلیو آپ نے وہ لے لیا ہوگا. سو آئی تھنک یہ بات 17 منٹ پہلے میں نے کہی تھی کہ 7 منٹ بعد میں کر دوں گا، لیکن بات ہو رہی تھی اس لیے نہیں کیا. سو وہاں سے ہم ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں، ادھر آئیں گے
پھر انشاءاللہ عزیز وی ول ٹیک اٹ فرام ہیئر. اچھا یہ میں پہلی بار کر رہا ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے سو کرنا کیا ہے یہاں پہ. اچھا جسٹ ریموو دیٹس اٹ. ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ Okay. ਜੇ.